بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ اس وقت نکاح کی مجلس میں عزیزم محمد عادل بن محمد عاقل سلمہ کے نکاح کی نسبت پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس نکاح کو قبول فرمائے۔ نکاح اللہ رب العزت نے انسانی ضرورت کی تکمیل کا ایک ایسا جامع راستہ انسانوں کے لیے بنایا ہے کہ جس میں ان کی جنسی تسکین کی بھی اور جنسی شہوت کی بھی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مرد عورت ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ نکاح کا جو مسنون خطبہ ہے اس میں جن آیات کی تلاوت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام آیات تقوی پر مشتمل ہیں، یعنی ہر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے محبوب کی طرف سے گویا تقوی کی تاکید کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کام کی بنیاد تقوی ہو اور جس کام کی اساس تقوی ہو، جس کام کی تعمیر تقوی کی بنیادوں پر رکھی جا رہی ہو، اس کام میں اگر کوئی گناہ اور رسم کے لغویات کے کام شامل ہوں تو آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ اس کام کی برکتیں کہاں جائیں گی۔ چنانچہ بڑی سب محنتیں اور مشقتیں کر کے لوگ اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہیں، چونکہ عین نکاح کے موقع پر اس نکاح کی تقریب کو زندہ کرتے ہوئے شریعت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا وہ سلسلہ جو اترنا چاہیے تھا موقوف ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے لوگوں میں تھے، اور بمبئی مہاراشٹر کے خطے میں ان کا بڑا کام ہے۔ وہ ایک جملہ بڑے درد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے کہ باپ اپنے بیٹے کو پال پوس کر پرورش کر کے جب اس کی نکاح کی تقریب منعقد کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھکاری بنا دیتا ہے۔ ساری چیزیں وہ اس کے لیے جمع کرتا ہے، دن رات انتھک محنت کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھول کر مال کماتا ہے، اس کے باوجود جب بچوں کا نکاح ہوتا ہے تو انہیں بھکاری بنا دیتا ہے۔ پھر اس کی دلیل میں مولانا فرماتے تھے کہ بھکاری بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رسم کچھ اس طرح سے پنپی ہے، لڑکے کے کپڑے بنائیں گے لڑکی والے اور لڑکی کے کپڑے بنائیں گے لڑکے والے۔ تو گویا باپ اپنی کمائی سے اس بچے کو اس موقع پر، تقریب نکاح کے موقع پر، اپنی جیب خاص سے، اپنی کمائی کے پیسے سے ایک جوڑا بھی نہیں بنا سکتا۔ آخر ہماری غیرت کو ہوا کیا ہے؟ ہم کہاں پہنچے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، اتنا آسان عمل تھا نکاح کہ جس کے انتہا نہیں۔ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور ایک خاتون مجمع میں آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار تو عالم سے یہ بات کہہ رہی ہیں، براہ راست کہہ رہی ہیں، مجمع میں صحابہ ہیں، پردے کے اہتمام کے ساتھ آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے محبوب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام گردن کو جھکا لیتے ہیں اور توقف فرماتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی منشا سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب کا ارادہ نکاح کا اس خاتون سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ تو وہ کام کرتے ہیں نا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرتے
तो मैं इनसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। बस इतनी देर लगी, हुजूर ने उस खातून को पर्दे में किया, उनसे इजाजत ली, महर तय हुआ और इस अल्लाह के बंदे सहाबी रसूल का उसी मजलिस में सरकार ने निकाह पढ़ा दिया। इतना आसान था हुजूर के जमाने में निकाह। हमारे जमाने में कितनी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात के नताइज पर गौर किया करें। आपने तो कह दिया मेरी फूल सी बच्ची है, आपने तो कह दिया कि मौलाना अल्लाह का दिया है तो इजहार क्यों ना करें, आपने तो कहा कि बता हम अपनी इमेज को कैसे खराब होने दें, हम अपनी पोजीशन को कैसे गिरा दें। मियां आप अपनी पोजीशन बचाने में लगे हैं, वहां हजारों इंसान खुदकुशी के दहाने पर खड़े हैं। वो चाहते हैं कि आन के आन मौत को गले लगा लें, इसलिए कि उनके घर में इतने इंतजामात नहीं है कि वो अपनी बच्चियों का निकाह कर सकें। हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब फारकलीत रहमतुल्लाहि अलैह इंतहाई बड़े इंशा पर्दाज सहाफ़ी थे और अल जमइयत जो हमारी जमियतुल उलमा है उसके अल जमइयत अखबार के एक लंबे ज़माने तक एडिटर रहे हैं। उन्होंने अपने सामने बीता, अपनी ज़ात पर बीता एक किस्सा नकल किया है। वो लिखते हैं कि अमरोहा में मेरे एक शनासा थे, मेरे मुताल्लिक थे, जान पहचान वाले थे। मेरी उनसे सलाम दुआ हुई, एक रास्ते पे वो ऐसे ही चलते हुए मिल गए, तो सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सलाम दुआ के बाद खैर खबर हाल चाल दरियाफ्त किए गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मैंने देखा उनके साथ 2-3 बुर्कापोश खवातीन थीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई खैर तो है, कहां चले? तो चूंकि वो आम शाहराह पर मिले थे तो जरा किनारे हट के बात करने लगे, कहने लगे भाई खैर तो है, कहां चले? तो उन्होंने कहा कि बस यही, कि बताएं तो सही। अब वो जब बताएं तो सही का इसरार हजरत मौलाना उस्मान साहब फारकलीत रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे किया, तो वो बजाय इसके कि कुछ कहते वो फूट फूट कर रोने लगे और वो कहने लगे मौलाना साहब ये जो आप बुर्कापोश खवातीन मेरे साथ देख रहे हैं ये मेरी 3 जवान बेटियां हैं और मैंने मुतअद्दिद मर्तबा इसकी कोशिश की कि इन बच्चियों का रिश्ता मैं कहीं लगा दूं, लेकिन जहां मैंने बात की वहां मुंह इतना बड़ा खोलते हैं, मेरे पास कोई सहारा और इंतजाम नहीं है। लिहाजा अब मैंने ये तय किया है कि मैं ईसाई बन जाऊंगा ताकि मेरी बच्चियों के निकाह के इंतजामात कम अज कम हो सके। मजहब इस्लाम छोड़कर वो ईसाइयत कबूल करने जा रहा है। ये नताइज किस बात के हैं? ये नताइज सिर्फ इस बात के हैं कि मुआशरे में निकाह मुश्किल है। खूब याद रखें, सरकार दो आलम का फरमान है, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें मशक्कत कम से कम, कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मेरे भाई निकाह को आसान बनाएं, मुश्किलात का खात्मा करें, रस्मों को तोड़ेंगे तो टूटेंगे, रस्मों को तोड़ेंगे तो टूटेंगे, रस्मों से डरेंगे तो रस्में नहीं टूटेंगे, रस्मों से लड़ेंगे तो रस्मों का खात्मा होगा। 1 2 3 4 5 10 20 लोग नाराज होंगे ना, बस अल्लाह राजी हो जाएगा। हदीस पाक का मजमून है, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुने। अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस कुदसी है, मेरे बंदे जिन अमाल की और जिन लोगों की वजह से किसी अमल की बुनियाद पर तू मुझे नाराज करता है ना, सुन, सारी दुनिया के कुलूब मेरी मुट्ठी में है। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं सारी दुनिया के दिल मेरी मुट्ठी में है। मेरे बंदे मुझे नाराज करेगा, आज इनको खुश कर रहा है, कल मैं इनके दिल तेरी जानिब से फेर दूंगा और ये भी तुझसे नाराज हो जाएंगे। और फिर हदीस पाक का, इसी हदीस का दूसरा टुकड़ा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे मुझे राजी कर ले, सबको नाराज कर दे, सबके दिल मेरे कब्जे में है, मुझे राजी करने की वजह से मैं सबके दिल फेर दूंगा, सब तुझसे राजी हो जाएंगे। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो लोग लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, उनका माल खाते हैं लोग, उनकी बोटियां खाते हैं लोग, उनके टिक्के कबाब फ्राई खाते हैं और खाते हुए उनके खाने के दस्तरखान पर उनको गालियां देते हैं। शादी हॉल से बाहर निकल रहे और गालियां पटका रहे। मियां आप लगे पोजीशन बनाने में, आप लगे हैं अपनी इमेज बनाने में और लोग आपको गालियों से नवाज रहे हैं। रही बात यह कि वो सामने नहीं कह रहे, बस एक लिहाज है, मौका पड़ेगा तो सामने भी कह देंगे।
اس لیے کسی کی رعایت نہ کریں، کسی کی رعایت نہ کریں. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہ مانے، بس آپ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھیں. اور دوستو سنو، جس ملک میں آپ آج قدم رکھے ہوئے ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، اگر میں نے آپ نے اپنی روش نہ بدلی اور نکاحوں میں آسانیاں پیدا نہ کی، اللہ کی قسم پانی نہیں ملے گا اس زمین پر، اتنی مشکلات کھڑی کر دی جائیں گی. میں اور آپ کھیل سمجھتے ہیں؟ اللہ کے دین کو جب مسلمان اپنے پیروں تلے روندتا ہے، اسے چھوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، اور وہ ان جیسے نہیں ہوتے جو پہلے تھے، وہ ان سے بہتر ہوتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، اگر کچھ چاہتے ہو اپنے تحفظ کا سامان، تو اپنے نکاحوں کی تقریب کو آسان کرو. لاکھوں روپئے برباد کرتے ہیں، کروڑوں روپئے میں آگ لگاتے ہیں، کیا نتیجہ کیا ہے؟ صفر، کچھ نہیں. ہونے والا کیا ہے؟ کچھ نہیں میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس کے مقابلے میں اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو جہیز کی لعنت سے معاشرے کو پاک کریں اور بیٹیوں کو اپنی میراث میں سے حصہ دینے کا مزاج بنائیں. یہ کریں، یہ کرنے کا کام ہے. حصہ دیں، آپ کی بیٹی کا جو ورثہ بنتا ہے وہ دیں. سنیے، کوئی کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، مولوی صاحب ہو، امیر صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، غریب صاحب ہو، فقیر کوئی ہو، اے ٹو زیڈ صاف لفظوں میں سب کو عرض کر رہا ہوں، عالم ہو غیر عالم ہو، کتنا ہی بڑا دیندار ہو، اگر میراث نہیں دے گا تو مجرم ہوگا. مجرم، اس سے بڑا پاپی اس زمین پہ کوئی نہیں ہے جو اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کی میراث کھاتا ہے. بنے پھرتے لمبی لمبی تسبیح لے کے، تسبیح ڈلاتے ہوئے گلیوں میں حضرت جی بنے ہوئے. میاں لعنت ہے آپ پر اگر آپ نے بہن کی میراث کھائی ہے. لعنت ہے آپ پر اگر آپ نے صرف بیٹوں کو نوازا ہے اور بیٹیوں کو نہیں نوازا ہے. 5-7 لاکھ روپے میں شادی میں لگا کے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بیٹی سبکدوش آزاد نہیں. ہمارے یہاں بیٹی قیامت تک آزاد نہیں ہوگی اگر آپ نے میراث نہیں دی ہے. وہ قیامت میں دامنگیر ہوگی، اللہ کے یہاں آپ کو دینا پڑے گا. یہ وہ کڑوی سچائی ہے جسے مانو گے تب بھی رہے گی، نہیں مانو گے تب بھی رہے گی. بالکل واضح لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، نکاحوں میں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، ان مشکلات کا خاتمہ کرو، ورنہ اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا تم چاہ کر اپنے نکاحوں کو اس انداز پر منعقد نہیں کر پاؤ گے جس انداز پر چاہتے ہو. اس کا ٹریلر اللہ نے کرونا کی مہاماری میں دکھایا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. کرونا کی مہاماری میں اس کا ٹریلر دکھایا ہے، پوری پکچر باقی ہے. اللہ کا نظام ہے، آن کے آن پلٹ دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے 30 مارخاؤں کو دیکھا ہے، یوں چھپے چھپے پھرتے تھے نکاح کی تقریب منعقد کرنے کے لیے. کیوں؟ اللہ کا نظام ہے. یہ تو طے ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان ہے، فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا. میرا ایمان بولتا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان ہے، یہ تو سچ ہونی ہے. اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب اس دین کے گھر گھر پہنچنے میں جو کام میں آ جائے، جو حصے دار بن جائے، جو ذریعہ بن جائے، اس کا مقدر، اس کی سعادت، اس کے لیے بھلائی. اور جو اس سے بچے گا، اعراض کرے گا اور اپنی شان و شوکت کو، اپنی ایگو کو، امیج کو، پوزیشن کو سامنے رکھے گا، نہ بابا کوئی بھلا نہیں ہوتا. جن نیتاؤں کو، جن سورماؤں کو آپ اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہو نا، میں نے فلاں کو مدعو کیا ہے، وہ یہ سانڈ آتے ہیں، کھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہو، ان کو اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہو. برادری کا چودھری کمبخت آتا ہے، کھاتا ہے، گالی دے کے جاتا ہے. آپ سے نہیں کہے گا، آپ سے کیوں کہے گا؟ ابھی وہ اتنا بھی بڑا بے شرم نہیں ہے کہ آپ سے کہے گا، لیکن پیٹھ پیچھے گالیاں دیتا ہے. ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ایک چودھری نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ارادے میں یہ بات شامل کی کہ ہر باراتی کو چاندی کا 1 سکہ دوں گا. مقصود یہ تھا باراتی خوش ہو جائیں. لوگ یہ بھی تو ایک پیمانہ لاتے ہیں نا، اجی میاں لڑکے کا، لڑکی کا، سمدھی کا، سمدھن کا، یہ تو ساری زندگی کا، یہ مہمان تو بیچارے ایک دن آویں، تو کیا اللہ کو ناراض کرو گے ان مہمانوں کے لیے؟ ان مہمانوں کے لیے رسول کو ناراض کرو گے، شریعت داؤں پہ لگاؤ گے. بھاڑ میں جائیں ایسے مہمان جن کی وجہ سے محمد کی شریعت ٹوٹتی ہو. ہمارے لیے سب سے مقدم اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے بعد ساری دنیا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی کے سامنے مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جاتی. اس نے ارادہ کیا ہر ایک کو 1 چاندی کا سکہ دوں گا.
جیسے ہمیں اور آپ ڈشیں لگاتے ہیں نا کہ بھائی ذرا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. آپ کی منشا ہوتی ہے آپ کا مہمان مطمئن ہو جائے. آپ کا مہمان نہیں ہوگا. میں بالکل واضح لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، نہیں ہوگا. جنت سے بٹیر منگا لیجئے، ان کے لیے مطمئن نہیں ہوں گے. ان کے لیے پرندے منگائیے جنت سے، یہ تب بھی مطمئن نہیں ہوں گے جن کے اطمینان کی آپ کو اس قدر فکر ہے. اس کی میں مثال دے رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس گاؤں میں ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کریں، مناسب نہیں ہے، غیر شرعی طریقہ. اس نے کہا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، بڑے ناز سے میں نے پالا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اب اگر میں اتنا بھی نہ کروں تو کتنا کروں. فرمایا چودھری دیکھ تو کر تو رہا ہے لیکن تجھے بھلائی نہیں ملے گی. اجی حضرت کیسی بات کر رہے ہو، آپ تو حجرے میں رہتے ہو، آپ کو کیا پتا بھلائی کیوں نہیں ملے گی. میرے باراتی خوش ہو جائیں گے، میرے نغمے گائیں گے، ایک لمبے زمانے تک میری واہ واہ ہوگی. وہ فلا برادری کا بھائی وہ چودھری تھا، اس نے چاندی کا سکہ دیا. میاں واہ واہ تو ان کی نہ ہوئی جنہوں نے ہر باراتی کو موٹر سائیکل دی. آپ جانتے ہیں کیا کہا لوگوں نے ان کو کہا ابے دے دی تو کیا کم بخت پہ حرام کہہ رہا ہوگا. لیجئے بھلائی لیجئے. اس غریب نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، ہر باراتی کو موٹر سائیکل دی اور عورتوں کے لیے اسکوٹی کا انتظام الگ کیا. اور جو ہیوی مرد تھے ان کے لیے ابھی ایک شادی ہوئی تھی نا، اس میں بلٹ کا سب کی رعایت کی، سب کے مزاج کو سامنے رکھا. اور لوگوں نے کیا کہا ابے کون سا نیام دے دیا، کم بخت نے کہ ڈکیتی ماری ہوگی، حرام کھایا ہوگا، اس کے باپ کا تھا. ہم جانے اس کی نسل کو کتنا بڑا پکڑتا ہے. کیا ملا اس کو ناراض کر کے؟ کسی کو کچھ نہیں ملا. یہ زمین اس پر شاہد ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بارات رخصت ہونے لگی تو ان اللہ والوں نے اس سے کہا چودھری سے اچھا ایک کام کر، گاؤں کا جو سرا ہے نا جہاں سے ایگزٹ ہوں گے، باہر نکلیں گے، ایک کام کر تو میرے ساتھ وہاں چل کے بیٹھ. تجھے میں وہ دکھانا چاہتا ہوں جس کی غلط فہمی کا تو شکار ہے، جس بھرم میں ہے. اور کہنے لگا جی چلو حضرت تمہاری اتنی بھی مان لیتا ہوں. تو جیسے یہاں سے آپ نکلیں گے اور انشاءاللہ مسجد والی گلی کراس کریں گے تو یہ جو یعنی چھپ کے اوٹ میں بیٹھ گئے تو باراتی وہاں سے گزر رہے تھے. تو دو باراتی آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے وہ دیکھیو کم بخت نے ایک سکہ دیا، دو دے دیتا کون سی موت آ رہی تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، دیکھو ایک چاندی کا سکہ دیا، کسے راضی کر رہا ہے؟ آخری بات ہے بالکل، کسے راضی کر رہا ہے؟ مخلوق کو. نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے صاحب. اس مخلوق کی کھوپڑی صرف اور صرف قبر کی مٹی نے بھری ہے، اس کے سوا کسی نے نہیں بھری. کتنا ہی دے دو اس سے اوپر کی ڈیمانڈ ہے. اس لیے صرف اللہ کو راضی کریں، رب کو سامنے رکھیں، اپنے نبی کو سامنے رکھیں. اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں رحمتیں ہیں اور اسی میں عافیتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق مساجد میں نکاح کی توفیق عطا فرمائے اور رسمیات سے، مشکلات سے بچ کر نکاحوں کو آسان بنانے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.